ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ خدا کی مرضی کے مطابق رہنے کے لیے ہمیں مسیح کے نئے حکم کو ماننا ہے۔ میں راشد یونس ہوں۔ جب اس اصول کا حوالہ نئے حکم کے طور پر دیا جاتا ہے، نیا حکم کیا ہے؟ خیر، میں نے اسے ایک دوسرے سے محبت کرنے کا نام دیا ہے۔ پولس اس مرکز پر بہت منفرد طریقے سے آتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے اس کو ایک نئے حکم کا نام دیا ہے۔ رومیو باب نمبر 13 سے یہ شروع ہوتا ہے، آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا۔ اور ویسے پولس یہاں پر یونانی کا لفظ اگاپے استعمال کرتا ہے، یہ اگاپے محبت کا، کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کرنا، خون نہ کرنا، چوری نہ کرنا، لالچ نہ کرنا اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو، ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ یہ نیا حکم ہے، اور یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ یسوع نے بالا خانہ پر شاگردوں کو یہ سکھایا۔ اور یاد رہے کہ 3 ایسے بیانات ہیں جن کو یسوع نے انہیں سکھایا۔ آئیں میں انہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور اس نے یوحنا 13 باب کی 34ویں آیت میں کہا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اب خود کو ان رسولوں کی جگہ رکھیں۔ وہ جانتے تھے کہ پچھلا حکم کیا تھا۔ وہ شریعت کی بات کر رہا تھا، خاص طور پر 10 احکام کی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا ہے، لیکن اس نے کہا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ نیا حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ لیکن یسوع نے ایک بہت زبردست بات کی کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اب یسوع نے ایسا کیوں کہا؟ خیر، اس نے بس ان کے پاؤں دھوئے، لیکن اس نے کیا۔ بعد میں پطرس اور یوحنا کو بھیجا کہ جا کر فسح تیار کریں۔ انہوں نے اسے تیار کرنے میں پورا دن لگایا۔ ان کے پاس روٹی تھی، ان کے پاس مے تھی، ان کے پاس کھانے کے عناصر تھے۔ وہ سارا دن گزارنے کے بعد شام کو کمرے میں آئے۔ ان کے پاس ایک برہ تھا۔ وہ ہیکل میں گئے، انہوں نے برہ خریدا، وہ اس کو کاہن کے پاس لے آئے، برے کو ذبح کیا، اس کو پکایا۔ یہ ایک پورے دن کا معمول تھا، لیکن وہ پاؤں دھونے کے لیے خادم کو لانا بھول گئے تھے، جو کہ اس ثقافت کا ایک اہم رواج تھا۔ اور اس نے وضاحت کی کہ کیوں یسوع کھانے کے درمیان ان کا انتظار کرتا رہا اور ان کے پاؤں دھونے شروع کیے۔ وہ ان آدمیوں میں سے کسی کے بطور رضاکارانہ طور پر اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا، اور ان سب لوگوں میں سے پطرس کو یہ جاننا چاہیے تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے یہ ساری غلطی خود پر لی، اور اسی لیے جب وہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا، پطرس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں ابد تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ کیوں؟ اس کی غلطی تھی۔ اسے خادم لانا ہرگز بھولنا نہیں چاہیے تھا، اور اس کو بطور خادم خود کو رضاکارانہ پیش کرنا چاہیے تھا۔ اور یسوع نے اس کو بہت دفعہ فیصلہ کرنے کا وقت دیا، لیکن اس نے نہ کیا، اور یقیناً یسوع نے اس کے پاؤں دھوئے۔ اور آپ اس کے جواب اور شرمندگی پر غور کریں۔ جب یسوع نے کہا، خیر، یسوع نے اسے جواب دیا، اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ اور اس نے کہا، خیر مجھے دھو دے۔ جب آپ شرمندہ ہوتے ہیں تو آپ کچھ ایسے الفاظ بولتے ہیں جو بیان نہیں کیے جاتے، لیکن یسوع نے اس کے پاؤں دھوئے۔ لیکن جب یسوع نے کہا ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، وہ صرف پاؤں دھونے کے بارے میں ہی نہیں سوچ رہا تھا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے ہم سب کے لیے کیا۔ اور یوحنا نے اس بات کو تقریباً 60 برس بعد تحریر کیا۔ جب یوحنا نے اپنا پہلا خط لکھا وہ 90 سال کا تھا۔ جب اس نے کہا، ہم نے محبت کو اسی سے جانا کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ غور کریں، اور یہی یسوع کے کہنے کا مطلب ہے۔ وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکے، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے پاؤں دھونے کے مطلب بھی نہیں سمجھے، لیکن بالآخر
یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دینے کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ ہمیں بھی ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے جیسے اس نے ہم سے کی۔ اور پھر تیسری بات وہ کہہ رہا ہے، اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اس لیے یہاں پر یسوع مسیح کا نیا حکم ہے جو ان لوگوں کو سکھایا گیا۔ اب سب سے پہلے ہمیں خدا سے محبت کرنی ہے۔ یاد رہے فریسی جو آئے اور کہا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے، اور یسوع نے یہ کہتے ہوئے اس کا جواب دیا، اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ اور پھر اس نے کہا اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ لیکن کیا یہ دلچسپ نہیں ہے کہ یسوع نے بالا خانہ پر دوسرے حکم پر توجہ مرکوز کروائی، جیسے اس نے ایک دوسرے سے محبت رکھی تم بھی رکھو۔ یہ اس بات کا مظاہر تھا کہ وہ اس کے شاگرد ہیں۔ اور یہاں اس متن پر پولوس نے دوسرے حکم پر توجہ مرکوز کی ہے۔ یہ انسانی پہلو ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی ہے، جیسے حقیقت میں یسوع نے ہم سے کی، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرنا۔ اب اس خاص اطلاقی سوال کے بارے میں سوچیں۔ اگرچہ یقیناً خدا سے محبت کرنا ایک ترجیح ہے، تو ایک دوسرے سے مسیح جیسی محبت کرنا کیوں دوسروں کو خدا کو جاننے کے قابل بناتی ہے، جیسے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ اب اس سوال کے بارے میں سوچیں۔ خیر آپ غور کریں، ہم نے اس سوال کا جواب یسوع کے بالا خانہ چھوڑ کر جانے کے بعد دیکھتے ہیں، اور وہ باغ گتسمنی کی طرف جا رہا ہے، اور وہ رسولوں کے لیے دعا کرتا ہے اور ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ اور غور کریں وہ کیا دعا کرتا ہے۔ اب یہ اس پس منظر کے خلاف ہے جس کے بارے میں یسوع نے سکھایا کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور یہ حتمی جواب تھا۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ جیسے وہ تاریکی میں چل رہے تھے اور یسوع آسمان کی طرف اپنی آنکھیں بلند کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، اور یہ وہ ہے جو اس نے دعا کی۔ میں صرف انہی کے لیے ہی دعا نہیں کر رہا، یہ ان لوگوں کا حوالہ دے رہا ہے جو تاریکی میں تھے اور اس کی پیروی کر رہے تھے، اور ویسے ان کے خوف کی وجہ سے یروشلم میں مخالفت زور پکڑ رہی تھی۔ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یہ کون ہے؟ ہم کیسے ایمان لائیں؟ رسولوں کے وسیلے سے، جیسے وہ پوری دنیا میں گئے۔ یسوع نے اس رات ہمارے لیے دعا کی، ہم وہ ہیں، اور یہ اس کی دعا ہے بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ آپ غور کریں کہ یہ ایک بہت خاص وجہ ہے کہ ہم میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، کیونکہ محبت کیا پیدا کرتی ہے؟ یگانگت، اور یہ یگانگت کے وسیلے سے ہے۔ یہ یگانگت معجزاتی طور پر دنیا پر ظاہر ہوئی کہ یسوع کون ہے، اور وہ ہے جو باپ کے ساتھ ہے، کہ وہ دنیا میں مجسم ہو کر خدا کا بیٹا بن کے آیا۔ وہ مجسم ہوا، خدا مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور پھر روح القدس بھیجا۔ اور پاک تثلیث میں آپ یہ یگانگت یعنی باپ، بیٹا اور پاک روح کو دیکھ سکتے ہیں، اور مسیح کے بدن میں یگانگت اور محبت کے وسیلے سے خدا اس کو استعمال کرتا ہے کہ دنیا پر ظاہر ہو کے حقیقت میں یسوع خدا سے آیا ہے۔ اس لیے یہ ایک خوبصورت اصول ہے۔ جب یوحنا نے اپنا چھوٹا خط لکھا، یوحنا کا پہلا خط اس کا 4 باب اور 12ویں آیت میں، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، خدا روح ہے، ہم کیسے خدا کو ظاہر کر سکتے ہیں؟ خیر یسوع دنیا میں آیا تاکہ خدا کو ظاہر کرے، کیونکہ وہ مجسم خدا تھا۔ یوحنا نے لکھا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، فضل اور سچائی۔ لیکن جب یسوع
واپس آسمان پر چلا گیا تو کون ظاہر کرے گا کہ خدا کون ہے؟ ہم ظاہر کریں گے۔ یوحنا اس کا حوالہ دیتا ہے۔ اب اسے 60 برس بعد حقیقت میں سمجھ آیا کہ بالا خانہ میں کیا ہوا تھا، جب اس نے لکھا خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں لوگ مسیح کے بدن میں محبت اور یگانگت کے وسیلے سے دیکھیں گے کہ خدا کون ہے، اور سمجھیں کہ اس محبت اور یگانگت کے وسیلے سے خدا مسیح میں تھا۔ مسیح اس دنیا میں ہمارے ساتھ خدا کے منصوبے کو ظاہر کرنے کے لیے آیا۔ لہٰذا زندگی گزارنے کے لیے اصول یہ ہے، خدا کی مرضی کے مطابق رہنے کے لیے ہمیں مسیح کے نئے حکم کو ماننا ہے۔ اور نیا حکم کیا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی۔